اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 16 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں جو مرد عورت ایسا کریں ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ذکر کیا ہو رہا تھا اس سے پہلے والی آیت میں کہ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو۔ یہ وہ ذکر ہو رہا تھا یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے، تو اس سے اگلی آیت یہ ہم نے پڑھی ہے، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کریں یعنی بدکاری، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، ان کو ایذا دو یعنی تکلیف دو، ٹھیک ہے جی، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا قبول کرنا اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے۔ تو توفیق توبہ کی اس کو ہی ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب توفیق مل گئی اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ قبول کرے گا۔ وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، انہی کی ہے وہ توبہ بھی انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، جان بوجھ کر نہ کریں، نادانی سے غلطی ہو گئی برائی کر بیٹھیں، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، فوراً احساس ہو جائے کہ یہ غلط کام کیا ہے، یا اللہ میری توبہ، تو اس کا مطلب ہے اس کا ضمیر زندہ ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو نعوذ باللہ اس وجہ سے کہ جی بس برائی کر لیں اور پھر توبہ کر لیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس بنیاد پر برائی نہ کریں، غلطی سے اگر کوئی ہو گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے دے اور پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ قبول فرما لیں گے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ یموتون وہم کفار اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما۔ اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی جن کا طریقہ کار یہ ہے کہ گناہ ہی کرتے جانا ہے اور بس منہ سے ایسے زبانی کلامی توبہ بھی کرتے رہیں لیکن گناہوں پر بھی ڈٹے رہیں، تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، اللہ اکبر، اور نہ ان کی جو کافر مرے ان کی بھی توبہ قبول نہیں، ان کی بھی توبہ نہیں ہے۔ جو کافر مرے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا، گناہوں سے بچا، اگر کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے معاف فرما دیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا
لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتینا بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا ان میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں عورتیں، اس صورت میں روک سکتے ہو، ورنہ اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا وہ روک لیں، اس نیت سے زبردستی عورتوں کو نہ روکو، ٹھیک ہے جی، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ تو یہ ہمارے لیے بہترین ایک سبق ہے کہ ہر چیز ہمارے معیار اور ہمارے ذہنی معیار، ہر کسی کا اپنا معیار ہوتا ہے، کم بلند، کم زیادہ، درمیانہ معیار ایک بنایا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ایک چیز بھلی ہے تو بس اس کو آپ اپنی پسند ناپسند کو سائیڈ پہ رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان پہ سر تسلیم خم کر دیں، اسی میں بھلائی ہے۔ ایک آیت اور پڑھیں گے اور یہاں پر مکمل کریں گے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ ایک بیوی کے بدلے دوسری، اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلی کو جو بہت سارا مال اگر دے دیا ہے تو پھر اس سے واپس نہ لو، قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ اللہ اکبر۔ تو جو دے دیا وہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ کریم ہم روزانہ صحیح تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں، صحیح قرآن کریم کو سمجھتے رہیں اور صحیح اس پر عمل کرتے رہیں اور اس کا پیغام آگے بھی صحیح پہنچاتے رہیں۔ یا اللہ کریم ہمارے زمانے کے امام 12ویں آقا امام محمد مہدی علیہ السلام اور 14ویں معصوم کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔